نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ جو حضرات و خواتین حج کے لیے جا رہے ہیں اور ان کا نام نکل آیا ہے، وہ 100 بار مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس مبارک سفر کو اور حج کو اپنے دربار میں مقبول و منظور فرمائے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، اللہ اللہ جانی جانا کا پیام آ ہی گیا، لطف کا پروانہ ایک دن میرے نام آ ہی گیا، اپنے ارمان پورے کر لے خود جی بھر کے یہاں، اے دل بے تاب لے تیرا مقام آ ہی گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے آپ لوگوں کو بلا لیا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت والی بات ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم حج اور عمرے کے لیے وہاں پہ جائیں تو حج کے ضروری احکام اور مسائل لازماً سیکھ کر جائیں۔ مختصراً بات ہوگی اور مقصد کی بات ہوگی، غیر متعلقہ اور غیر ضروری باتوں سے بچتے ہوئے صرف اور صرف مقصد کی باتیں بیان ہوں گی۔ حج کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ جن کا نام نکل آیا ہے اور جانا یقینی ہو گیا ہے، طے ہو گیا ہے، ان کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ اپنے دوست، احباب، رشتہ دار مل کر معافی تلافی جو بھی ہے اس کا تدارک کر لیا جائے۔ کسی کا حق دینا ہے تو وہ ادا کر دیا جائے اور اس کے بعد حج کے لیے جانا چاہیے۔ اگر حق دینا ممکن ہو تو دے دیا جائے، اگر دینا ممکن نہ ہو تو کم از کم ان سے ذکر کر دیا جائے کہ انشاءاللہ حج کے بعد آ کر آپ کو آپ کا حق دے دیا جائے گا۔ ایسا کرنا مستحب عمل ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ حج افراد جس میں صرف حج ہوتا ہے، نمبر 2 حج تمتع جس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، پھر عمرے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر مکہ مکرمہ 8 ذو الحجہ کو احرام باندھ کر باقاعدہ حج ادا کیا جاتا ہے۔ تیسری قسم حج قران ہے۔ یہ مشکل طریقہ ہوتا ہے جس میں حج اور عمرہ دونوں اکٹھے ادا کیے جاتے ہیں، لیکن عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھولنا نہیں پڑتا بلکہ بندہ احرام کی حالت میں رہتا ہے، کافی دن وہاں رہنا پڑتا ہے، پھر 8 ذو الحجہ کو مینا جا کر باقاعدہ حج شروع کیا جاتا ہے۔ تو حج کی 3 قسمیں ہو گئی۔ عام طور پر جو مسلمان حج کرتے ہیں وہ حج تمتع کیا کرتے ہیں۔ یہ آسان بھی ہے، حج بھی ہو جاتا ہے، عمرہ بھی ہو جاتا ہے، درمیان میں احرام کھول دیا جاتا ہے، اس لیے عام طور پر حج تمتع ہی کیا جاتا ہے۔ حج تمتع میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے۔ ہمارا جو یہاں مختصر پروگرام ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عمرہ کا طریقہ اور تمہیدی باتیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ اس کے بعد حج کا طریقہ مولانا مفتی ضیاء الرحمن صاحب جو ہے وہ ارشاد فرمائیں گے۔ امید ہے کہ اس میں عشاء کا وقت ہو جائے گا۔ پھر عشاء کے بعد مختصر 3 مجلسیں ہوں گی، 10 15 20 منٹ کی۔ سب سے پہلے ڈاکٹر شاہد صاحب ہمارے نمازی ہیں، وہ کچھ طبی میڈیکل کی اور کچھ انتظامی باتیں عرض کریں گے۔ پھر اس کے بعد مولانا مفتی یونس صاحب جنایات احرام میں جو کام منع ہے وہ بیان فرمائیں گے، اور آخر میں مولانا مفتی عبدالغنی صاحب معمولات مدینہ ارشاد فرمائیں گے کہ مدینہ منورہ میں رہ کر کیا کیا اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اب میں عمرہ کا مختصر طریقہ عرض کروں گا۔ کوئی بندہ صرف عمرہ کرنا چاہے اس کا بھی یہی طریقہ ہے، جس نے حج قران یا تمتع کرنا ہے اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ پہلے وہ عمرہ کرے گا۔ عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، اور نمبر 4 حلق یا قصر۔ یہ یاد رکھنے، نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، اور نمبر 4 حلق یا قصر۔ ان میں سے احرام شرط ہے اور طواف فرض ہے، اور آخری 2 سعی اور حلق یہ واجب ہے۔ تو عمرے میں 4 چیزیں ہو گئی۔
اور اسی ترتیب سے یہ کام کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے احرام ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو اپنے جسم کی مکمل صفائی کی جائے، ضرورت سے زائد بال ہیں، ناخن ہیں، ان کو کاٹا جائے، یہ مسنون عمل ہے۔ پھر شرعی طریقے کے مطابق غسل کیا جائے۔ غسل کرنے کے بعد حکم یہ ہے کہ احرام کی 2 چادریں ہیں وہ پہنی جاتی ہیں۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورت کا تھوڑا سا مسئلہ مختلف ہے۔ 2 چادریں پہنی جاتی ہیں، لیکن محض چادر پہننا یہ احرام نہیں ہے، یہ احرام کی نشانی ہے۔ ویسے اختیار ہے کہ غسل کے بعد احرام کی چادریں پہن کر ابھی سے ہی احرام کی نیت کر لی جائے، تلبیہ کہہ دیا جائے، تو یہیں سے احرام کی پابندی شروع ہو جائے گی۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ غسل بھی کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، سب کچھ کر لیا ہے، چادریں بھی پہن لی ہیں، لیکن ابھی تک تلبیہ نہیں کہا، نیت نہیں کی۔ ایئرپورٹ پہ چلے گئے، جہاز پہ بیٹھ گئے اور جہاز جو ہے وہ فضا میں بلند ہو چکا ہے، اب یقین ہے کہ اسباب کے درجے میں ہم جانے والے ہیں، پیچھے ٹھہرنے والے نہیں ہیں، تو میقات سے پہلے تلبیہ کہہ کر نیت کر لی جائے تو احرام کی پابندی شروع ہوگی۔ تو 2 چادریں جو ہم پہنتے ہیں یہ احرام نہیں ہے۔ اس کے بعد تلبیہ کہہ کر باقاعدہ نیت کی جاتی ہے، یہ احرام ہے۔ احرام مانوی چیز ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، یہ احرام کی چادریں اور نشانیاں ہوا کرتی ہیں۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہیں سے سب کچھ غسل کر لیا جائے، چادریں بھی باندھ دی جائیں، اور جب جہاز میں بیٹھیں اور وہ جانے لگے تو اس وقت باقاعدہ تلبیہ کہہ کر نیت کی جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم یہیں سے نیت کر لیں گے، ایئرپورٹ پہ چلے گئے، ہو سکتا ہے کہ جہاز کے جانے میں تاخیر ہو، اب احرام باندھا ہوا تو ذرا مشکل پیش آتی ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہ دوسری صورت اختیار کر لی جائے۔ غسل کے بعد احرام باندھنا ہے۔ جو احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں، چادریں باندھنے کا شریعت میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے کہ اسی طریقے سے آپ نے چادریں باندھنی ہے، یہ ایک انتظامی چیز ہے۔ جیسے بھی آپ کے لیے آسانی ہو باندھ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک چادر نیچے باندھی جاتی ہے، اس طرح چادر باندھی جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بندہ اس طرح کھڑا ہو کہ ذرا ٹانگیں کھلی ہوئی ہوں، اس طرح چادر شروع سے کھلی ہوئی ہوگی تو بعد میں چلنے میں مشقت نہیں ہوگی۔ یہ اس طرح جو ہے وہ باندھ لی گئی، اور اس کے اوپر یہ جو بیلٹ ہے یوں باندھ دیا جائے تو اس سے چادر زیادہ مضبوط ہو گئی، اور اس بیلٹ میں ضرورت کا سامان بھی رکھا جا سکتا ہے۔ یہ بیلٹ اگرچہ سلا ہوا ہے لیکن شریعت میں یہ جائز ہے ضرورت کی وجہ سے۔ اس پہ اگر یہ چادر مزید موڑ لی جائے تو اور زیادہ مضبوطی آ جاتی ہے۔ یہ ایک چادر ہوئی احرام باندھنے کا طریقہ۔ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ خاص یہ طریقہ ضروری نہیں ہے، آپ کے لیے جیسے بھی آسانی ہو چادر باندھنے تو ٹھیک ہے۔ دوسری چادر اس طرح اوپر اوڑھ لی جاتی ہے، یوں چادر اوڑھ دی جائے، یہ ہے احرام۔ اب احرام کی پابندی شروع نہیں ہوئی ہے، لہذا سر پہ ٹوپی رکھی جا سکتی ہے اور سر کو ڈھانپ کر ہی 2 نفل ادا کیے جائیں۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ نیت کر لی جائے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرہ کرنے لگا ہوں، میرے لیے آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ اگر عربی کے الفاظ یاد نہ ہو تو ویسے اپنے الفاظ میں کہہ دے، اے اللہ میں عمرہ کرنے لگا ہوں، میرے لیے آسانی فرمائے اور میرے حق میں عمرہ قبول فرمائے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ تلبیہ کہہ دیا جائے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کے الفاظ ہیں، ایک ہی مرتبہ 3 مرتبہ کہنا سنت ہے، 1 مرتبہ کہنا ضروری ہے۔ جب نیت کریں گے اور تلبیہ کہہ دیں گے تو اس طرح ہمارا احرام شروع ہو جائے گا۔
اس کے بعد کچھ پابندیاں ہیں احرام کی حالت میں، خوشبو نہیں لگا سکتے، سر کو نہیں ڈام سکتے وغیرہ وغیرہ۔ ان جنایات کا ذکر انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں عشاء کے بعد جو ہے وہ اس کا بیان ہوگا۔ جو تلبیہ کہنا ضروری ہے، اس لیے ہمیں تلبیہ یاد رکھنے چاہیے۔ میں تلبیہ کہتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیں: لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ان الحمد والنعمت لک والملک والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لا شریک لک۔ لب تلبیہ ہے، اس کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے، اور مرد کے احرام کا یہ طریقہ ہے۔ جہاں تک خواتین کے احرام کا معاملہ ہے تو احرام المرأۃ فی وجہہا، حدیث ہے کہ عورت کا احرام صرف چہرے میں ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت باقی پردہ کرے، لیکن پردہ اس طرح کرے کہ کپڑا چہرے کو لگے نہیں، بس عورت کا اتنا احرام ہے۔ باقی پاؤں چھپا سکتی ہے، سر بھی چھپائے گی، پورا جسم، بلکہ پردہ بھی کرے گی، لیکن اس طرح پردہ کرے گی کہ جو کپڑا ہے وہ چہرے کو نہ لگے۔ اب یہاں دو حکم ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کا چہرہ کھلا رہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پردہ بھی کرنا ہے اور چہرے پہ کپڑا بھی نہ لگے۔ اب اگر کوئی خاتون اکیلے میں ہے، ارد آگے سارے محرم ہیں، تو بے شک اس کا چہرہ کھلا رہے، لیکن اگر غیر محرم سامنے آ گئے تو ایسی صورت میں اس پہ لازم ہوگا کہ وہ باقاعدہ پردہ کرے، اور پردہ بھی اس طرح کرے کہ جو کپڑا ہے وہ چہرے پہ نہ لگے۔ چنانچہ ایک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے جو ہے وہ احرام کا یہی طریقہ تھا۔ جب مرد سامنے نہیں ہوتے تھے تو ہمارا چہرہ کھلا ہوتا تھا، لیکن جب مرد سامنے آتے تھے تو ہم پردہ جو ہے وہ چہرے پہ اس طرح لٹکا دیا کرتی تھی کہ چہرہ نظر نہیں آتا تھا اور چہرے پہ کپڑا لگتا بھی نہیں تھا۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہے، یہ اس طرح پہنا جاتا ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے، ذرا نیچے ہو، چہرہ جو ہے وہ کھلا رہے۔ یہ احرام کا حصہ نہیں ہے، صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ کچھ پردہ بھی ہو جاتا ہے اور جو بال ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ پردہ اس طرح کرنا ہے کہ یہ چھجے والی ٹوپی ہوتی ہے، جس کو پی کیپ بھی کہتے ہیں، یہ خواتین اس طرح پہنتی ہیں۔ اس طرح پہن لیتی ہیں۔ اب اگر سامنے کوئی غیر محرم نہیں ہے تو بے شک چہرہ کھلا رہے، لیکن اگر سامنے کوئی غیر محرم آ رہا ہے تو پھر ہی پردہ آگے کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح آگے کر لیا جاتا ہے کہ اس میں آگے نظر بھی آ رہا ہوتا ہے اور چہرے پہ یہ کپڑا لگتا بھی نہیں ہے۔ اگر ہوا کے ذریعے سے کپڑا لگ بھی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں ہاتھ رکھ کر اس کپڑے کو چہرے سے دور رکھنا چاہیے تاکہ یہ کپڑا چہرے کو نہ لگے۔ لگ بھی جائے تو تقریباً 12 گھنٹے اگر چہرہ بند رہے تو پھر کہیں جا کر دم دینا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے دم ویسے نہیں ہے، تھوڑا سا وقت لگنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ تو یہ عورت کا احرام ہے۔ مرد کے احرام میں اور عورت کے احرام میں یہ فرق ہوا۔ بیٹھ جائیں۔ تو عورت کے لیے صرف اتنا احرام ہے کہ وہ اس طرح پردہ کرے کہ اس کے چہرے پہ کپڑا نہ لگے، یہ ایک فرق ہوا۔ دوسرا فرق یہ ہوا کہ عورت نماز بھی پڑھے گی اور تلبیہ بھی کہے گی، نیت بھی کرے گی، لیکن تلبیہ آہستہ آواز سے کہے گی، بلند آواز سے نہیں کہے گی۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو شروع میں غسل کیا جاتا ہے احرام سے پہلے، یہ غسل طہارت نہیں ہے، پاکی کا نہیں ہے، بلکہ غسل نظافت ہے۔ ظاہری پاکی کے لیے یہ غسل کیا جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی خاتون ناپاک حالت میں ہے تب بھی وہ یہ غسل کرے گی تاکہ ظاہری پاکی حاصل ہو جائے اور باقاعدہ وہ احرام باندھ لے۔ بے شک اس وقت وہ نماز نہیں پڑھ سکے گی، بعد میں جب پاک ہو تو اس وقت نیت کر لے، لیکن غسل وہ بھی کر سکتی ہے۔ یہ احرام ہے، یہ جو پہلا مرحلہ ہے احرام کا،
احرام باندھنے کے بعد کئی پابندیاں انسان پہ لازم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد انتظامی باتیں ہیں، ایئرپورٹ پہ جانا ہے، نیت وہاں کرنی ہے یا یہاں سے کرنی، اختیار حاصل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ میقات پہنچنے سے پہلے ہی احرام کی باقاعدہ نیت کر لی جائے۔ وہاں پہنچ کر کچھ انتظامی باتیں ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب بیان کریں گے، اور عام طور پر جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چل بھی جاتا ہے اور حاجی کیمپ میں بھی بیان کر دیتے ہیں۔ جب آپ وہاں پہنچیں اپنے رہائش پہ تو بہتر یہ ہے کہ وہاں تھوڑا سا آرام کر لیا جائے، غسل کر لیا جائے۔ یہ جو ہم نے احرام باندھا ہوا ہوتا ہے، اس کو اتارنا، اس کو بدلنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کو دھو بھی سکتے ہیں، اتار بھی سکتے ہیں، درمیان میں غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اور جب وہاں پہ غسل ہو جائے، پورا سکون آرام ہو، تو اس کے بعد آگے جانا ہے عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے۔ جب ہم حرم میں داخل ہوں تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے بدایت الحرم۔ وہاں پہ ایک دعا ہے، اگر وہ پڑھ لی جائے تو بہتر ہے۔ اللہم ھذا حرمک و امنک فحرمنی علی النار، کتابوں میں دعا لکھی ہوئی ہے، وہ دعا پڑھ لی جائے۔ اور اس کے بعد جب مسجد حرام میں داخل ہوں تو مسجد حرام میں داخل ہونے کی دعا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یا عام جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ لینے چاہیے۔ مسجد حرام کا حصہ کافی دور تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کے اندر ایک تو باہر والا حصہ ہے جس کے اوپر چھت ہی نہیں ہے، پھر کچھ حصہ وہ شروع ہوتا ہے جس کا باقاعدہ چھت ہے، اور اس کے اندر پھر جا کر بیت اللہ ہے، اور وہ یوں جاتے جاتے جب ہم جاتے ہیں تو پھر وہاں کافی نیچے ہے وہ، اگرچہ دور سے بیت اللہ نظر آ جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ لکھا ہے کہ جب ہم جاتے جاتے وہاں پہنچے اور بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑے تو اس موقع پہ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ۔ اور پھر ذرا دائیں یا بائیں ہو کر راستے سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے۔ اس موقع پہ مجرب عمل یہ ہے کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور جب بالکل بیت اللہ کے قریب پہنچ جائیں تو وہاں جا کر ذرا نیچے اترنا پڑتا ہے۔ سیڑھیوں پہ باقاعدہ نیچے اترنا پڑتا ہے۔ اتر کر اب وہاں پہ طواف شروع کرنا ہے، اور طواف دوسرا عمل ہے۔ یہ بیت اللہ کا ماڈل ہے، نقشہ بنا ہوا ہے۔ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں۔ یہ پہلا کونا ہے، اس کو حجر اسود کا کونا کہا جاتا ہے۔ دوسرا کونا ہے یہ، اس کو رکن عراقی کہا جاتا ہے۔ پھر تیسرا کونا ہے، اس کو رکن شامی کہا جاتا ہے۔ یہ چوتھا کونا ہے، اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ یہ 4 کونے ہیں۔ یہ حجر اسود والا کونا ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ طواف یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے، باب کعبہ۔ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان اس جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ جگہ مقام ابراہیم ہے۔ اس میں وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ رکن عراقی اور رکن شامی کے درمیان 2 اہم چیزیں ہیں، ایک حتیم اور ایک میزاب رحمت۔ یہ جو حتیم ہے یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ مشرکین مکہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور انہوں نے طے کیا تھا کہ حلال مال سے ہی بیت اللہ تعمیر کریں گے۔ حلال پیسے کم پڑ گئے تو انہوں نے یہ حصہ بیت اللہ سے نکال دیا تھا۔ اس کو حتیم کہتے ہیں۔ یہ حتیم والا حصہ ہے۔ اسی حتیم میں اوپر میزاب رحمت ہے، رحمت کا پرنالہ۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ جو رکن یمانی ہے اور رکن یہ حجر اسود والا کونا ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ رکن عراقی اور رکن شامی، یہ جو 2 کونے ہیں، ان سے کوئی حکم متعلق نہیں ہے۔ ابتدا ہم حجر اسود سے کریں گے، یہاں سے۔ یہ حجر اسود لگا ہوا ہے، یہ کونا ہے۔ نیچے پہلے اس طرح کی ایک پٹی تھی، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، اب پٹی موجود نہیں ہے۔
جب ہم بیت اللہ کے قریب پہنچیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ حجر اسود والے کونے پہ ہم پہنچیں۔ حجر اسود والے کونے پہ، یہ جو حجر اسود ہے اس کے بالکل سیدھ میں اگر ہم یوں لکیر کھینچیں، پہلے لکیر تھی اب لکیر موجود نہیں ہے، البتہ اس کونے پہ اوپر سب لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس طرف بھی لگی ہوتی ہیں، اور سامنے جو عمارت ہوتی ہے وہاں پر بھی سب لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اوپر نیچے سب جگہوں پہ۔ اب جب ہم حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو یہاں دو مواقع ہیں۔ نمبر ایک، حجر اسود سے ذرا یوں بائیں کھڑے ہو جائیں گے، ہم بائیں طرف ہوں گے، حجر اسود ذرا ہمارے دائیں طرف ہوگا۔ یہ اگر لکیر ہے سیدھ میں ہے تو ہم ذرا یہاں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ہم نے 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، تلبیہ ختم کر دینا ہے۔ نمبر 2، ازدبا کرنا ہے۔ ازدبا صرف مردوں کے لیے ہے۔ ازدبا کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ چادر ہے ہم دائیں کندھے سے دائیں کندھے کے نیچے سے نکالیں گے اور بائیں کندھے پہ یوں ڈال دیں گے، اس کو ازدبا کہا جاتا ہے۔ یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں اور مردوں کے حکم میں 3 فرق آ گئے۔ ایک ہے احرام کا طریقہ، نمبر 2 تلبیہ آہستہ کہنا ہے عورتوں نے، اور نمبر 3 عورتوں نے ازدبا نہیں کرنا، یہ صرف مرد کریں گے۔ یہاں کھڑے ہو کر ایک عمل تو یہ کیا کہ تلبیہ کو ختم کر دیا، نمبر 2 یہ ازدبا کر لیں گے، نمبر 3 یہ ہے کہ یہاں پہ نیت کریں گے کہ اللہ میں طواف کرنے لگا ہوں، عمرہ کرنے لگا ہوں، اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ تو یہ 3 کام کرنے کے بعد حجر اسود کے اب بالکل سامنے آ جانا ہے۔ پہلے ہم حجر اسود سے کچھ دوسری طرف کھڑے تھے، بائیں طرف ہمارا بایاں بنتا تھا اور حجر اسود ہمارے ذرا دایاں تھا۔ اس لکیر سے، سیدھی لکیر سے ہم اس طرف کھڑے تھے، اب بالکل سامنے آ جائیں گے۔ یہاں آ کر ایک تو استقبال کرنا ہے، دوسرا استلام کرنا ہے۔ استقبال کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کہ ہم نماز میں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں، یہاں پر بھی حجر اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اسی طرح ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہنا ہے۔ جس طرح کہ نماز میں تکبیر تحریمہ ہے، گویا کہ اس کو بھی طواف کا تکبیر تحریمہ سمجھ لینا چاہیے۔ یوں ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بس یہ استقبال ہوا۔ استقبال کہتے ہیں کہ سامنا کرنا، تو بالکل سامنے ہے، استقبال ہو گیا۔ اس کے بعد اشارہ استلام ہے، ویسے ہے تو استلام کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ حجر اسود پہ رکھ کر یوں چوم لیے جائیں۔ ظاہر ہے کہ مشکل کام ہے، لہٰذا ہم اشارہ استلام کریں گے، دور سے ہی دونوں ہاتھوں سے یوں کریں گے اشارہ استلام، اور پھر دونوں ہاتھوں کو چوم لیں گے۔ اس میں بھی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہی دعا پڑھ لی جائے، یہ اشارہ استلام ہے۔ تو یہاں آ کر ہم نے پہلے 3 کام کیے ہیں اور بالکل سامنے آ کر 2 کام کیے، ایک استقبال اور ایک ہے اشارہ استلام۔ اشارہ استلام کے بعد پھر ہم نے سیدھا یوں مڑ جانا ہے اور طواف شروع کر دینا ہے۔ طواف یہاں سے یوں شروع ہوگا اور آگے یوں طواف کریں گے، دائیں طرف جانا ہے۔ 7 طواف کرنے ہیں۔ ایک استلام ہمارا ہو گیا، یاد رکھنا ہے کہ استلام 9 مرتبہ کرنا پڑتا ہے، اشارہ استلام 1 مرتبہ ہمارا ہو گیا۔ اب جب یہاں سے ہم طواف شروع کریں گے 7 چکر لگانے ہیں۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا پڑتا ہے۔ رمل یہ ہے کہ پہلوانوں کی طرح کندھوں کو، شانوں کو حرکت دیتے ہوئے جانا۔ استلام کر کے دکھائیں۔ یہ اشارہ استلام ہے۔ اب اس طرح کندھوں کو ذرا حرکت دیتے ہوئے جانا، یہ ہے، اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ یہ رمل پہلے 3 چکروں میں کرنا پڑتا ہے۔ یہ مسنون عمل ہے اور یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، لہٰذا یہ چوتھا فرق ہو گیا۔ بس ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں سے ہم نے طواف شروع کیا تھا،
یہ جو حتیم والا حصہ ہے ویسے اندر رش ہوتا ہے، جانا ممکن نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ طواف حتیم کے باہر سے کرنا ہے۔ یوں کرتے کرتے یہاں رکن یمانی پہ آ جانا ہے۔ رکن یمانی پہ ویسے مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ صرف لگائے جائیں یا صرف دایاں ہاتھ لگایا جائے، یہاں چومنا نہیں ہے، اشارہ بھی نہیں ہے، دونوں ہاتھ لگائے جائیں یا دایاں ہاتھ لگایا جائے، بس اتنا عمل ہے، یہ مسنون عمل ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہاتھ لگانا دونوں یا ایک لگانا بہت مشکل ہوتا ہے، لہٰذا اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ایک دعا پڑھنا احادیث سے ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا یہاں پڑھ لینا بہتر ہے۔ باقی کہیں بھی کوئی دعا مسنون نہیں ہے، اپنے الفاظ میں کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ جب طواف کرتے کرتے ہم یہاں پہنچ گئے تو یہاں پھر استلام کریں گے، دونوں ہاتھ یوں سامنے لا کر اشارہ کریں گے اور پھر دونوں ہاتھوں کو چومیں گے، دوسرا طواف جو ہے وہ شروع کر دیں گے رمل کرتے ہوئے۔ پھر یہاں پہنچیں گے تو پھر یہاں سے تیسرا استلام ہوگا، پھر طواف شروع کر دیں گے۔ اس طرح 7 چکر لگانے ہیں۔ فرق یہ ہوگا کہ جو اجتباء ہے وہ 7 چکروں سب کے اندر ہے، اور جو رمل ہے وہ صرف شروع کے 3 چکروں کے اندر ہے، باقی 3-4 کے اندر رمل نہیں ہے، اور ہر مرتبہ استلام بھی کرنا ہے۔ 7ویں مرتبہ جب یہاں پہ ہم پہنچ جائیں گے تو ہمارا طواف جو ہے وہ مکمل ہو گیا، 7 چکر مکمل ہو گئے، اور ہمارے استلام 8 ہو گئے۔ ایک شروع میں استلام کیا تھا، پھر ہر چکر کے بعد ایک استلام کیا، تو کتنے ہو گئے؟ 8 استلام ہمارے ہو چکے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ 9 استلام ہوتے ہیں، لہٰذا یہ طواف مکمل ہوا۔ طواف مکمل ہونے کے بعد یہاں 3-4 اعمال اور کرنے ہیں۔ 2 رکعت جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، زمزم کا پانی پینا ہے، ملتزم پہ جانا ہے، پھر 9واں استلام کر کے آگے جو ہے وہ سعی کے لیے جانا ہے۔ یہاں پہ ویسے ترتیب ضروری نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ پہلے آ کر مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نماز پڑھے، ویسے حرم میں کہیں بھی پڑھ لے ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے یہاں پہ کھڑا ہو جائے، اس طرح کھڑا ہو کہ مقام ابراہیم بھی سامنے ہو اور بیت اللہ بھی سامنے ہو، ایسا کرنا بہتر ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ رش ہوتا ہے، بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو کہیں بھی حرم میں اگر 2 رکعت جو ہے وہ پڑھ دیے جائیں تو صحیح ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد مقام ملتزم پہ آنا ہے۔ یہ جو حجر اسود کا کونا ہے اور باب کعبہ دروازہ، اس کے درمیان اس جگہ کو ملتزم کہتے ہیں، ملتزم چمٹنے کی جگہ۔ بہتر عمل یہ ہے کہ بندہ یہاں پہ پہنچے اور یہاں اس کے ساتھ چمٹ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، جو بھی دعا دل میں آتی ہے تو وہ مانگ لینا چاہیے۔ اس کے بعد قریب میں کہیں بھی زمزم کا پانی دستیاب ہے تو وہ پی لینا چاہیے۔ 3 اعمال ہم نے کیے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، ملتزم پہ گئے ہیں اور پھر پانی پیا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ حجر اسود اور ملتزم وغیرہ پہ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا احرام کی حالت میں پھر اس پہ جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ دور سے ہی دعا کر لینا کافی ہے اور اسی طرح اشارہ کر لینا کافی ہے۔ اب یہ 2-3 اعمال کرنے کے بعد ہم نے 9واں استلام کرنا ہے، وہی اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لینا ہے۔ یہ 9واں استلام ہوگا سعی کے لیے۔ پھر یہیں سے جب ہم نکلیں گے تو یہاں آ کر یہاں ایک باب ہے دروازہ، اس کو باب الصفا کہا جاتا ہے، وہاں سے نکل کر آگے جانا ہوتا ہے سعی کرنے کے لیے۔ اب یہاں پہ تیسرا عمل شروع ہو گیا، آگے جا کر زمینی منزل بھی ہے، اوپر بھی ہے، کئی منزلیں ہیں، سب پہ سعی ہوتی ہے اور سعی کرنا واجب ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں صفا پہاڑی ہے، پھر آگے جا کر مروہ ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنی ہوتی ہے۔ یہ جو صفا کی جگہ یہ بھی اونچی ہے اور مروہ کی جگہ بھی ذرا اونچی ہے، یہ 2 پہاڑیاں تھیں جو مشہور واقعہ ہے۔ ہم جب سعی شروع کریں گے تو صفا پہ جا کر جو ہے وہ اوپر ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں جہاں سے بیت اللہ نظر آ سکتا ہے، نظر آئے یا نہ آئے دیواروں کی وجہ سے وہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن ایسی جگہ تک پہنچنا چاہیے جہاں سے وہ نظر آ سکتا ہے، اور وہاں دعا کی جائے کہ اللہ میں سعی کرنے لگا ہوں، میرے لیے آسانی فرمائے۔ اور پھر مروہ سے ایک راستے پہ جانا ہے
صفا سے جانا ہے مروہ کی طرف، پھر دوسرے راستے پہ آنا ہوتا ہے۔ ویسے ہے تو راستہ ایک ہی، لیکن انتظامی طور پر جانے کے لیے راستہ اور ہے، آنے کے لیے اور بنا دیا گیا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ صفا سے آگے جانا شروع کرنا ہے، عام رفتار کے مطابق جانا ہے۔ ذرا کچھ آگے چلے جائیں گے تو وہاں پتہ چل جائے گا کہ لوگ ذرا دوڑ رہے ہوتے ہیں اور اوپر باقاعدہ سبز لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس جگہ پہ جا کر ذرا کچھ بھاگنا ہے، اور یہ زیادہ بھاگنا عام رفتار سے یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ جب وہ حصہ ختم ہو جائے تو پھر عام رفتار کے مطابق جانا ہے، آگے مروہ پہ پہنچنا ہے، پھر وہاں پہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی جائے اور پھر وہاں سے واپس آنا ہے۔ جب واپس آئیں گے تو دوسری طرف بھی وہی جو سبز لائٹیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، وہاں پہ پھر تھوڑا سا عام رفتار سے بھاگ کر آنا ہے، حتیٰ کہ ہم جو ہے وہ صفا تک پہنچ جائیں گے۔ یہ 2 چکر ہوئے۔ طواف میں حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک واپس آنا یہ 1 چکر ہے، لیکن صفا مروہ میں صفا سے جانا مروہ تک یہ 1 چکر ہے، اور وہاں سے واپس آنا یہ دوسرا چکر ہے۔ پھر تیسرے چکر کے لیے جانا ہے، پھر چوتھے میں واپس آنا ہے، پھر 5ویں پہ جانا ہے، 6ٹھے کے لیے واپس آنا ہے، 7ویں پہ مروہ پہ ہم پہنچیں گے تو مروہ پہ ہمارے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ اور ہر چکر میں درمیان میں جہاں پہ سبز لائٹیں ہیں وہاں ذرا بھاگنا پڑتا ہے، یہ مسنون عمل ہے۔ جب ہم مروہ پہ ہماری جو ہے وہ سعی مکمل ہو جائے گی تو 3 اعمال ہم نے ادا کر دیا۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، اور نمبر 3 سعی مکمل ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ لوگ غلطی کر جاتے ہیں، مروہ پہ وہیں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ میں قینچی ہوتی ہے تو چند بال جو ہے وہ سر سے کٹوا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حلق ہمارا ہو گیا، احرام جو ہے وہ کھول دیتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، حلق یا قصر کرنے چاہیے۔ حلق یہ ہے کہ پورا سر منڈوا دیا جائے، اور یہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی ہے، اور قصر والوں کے لیے 4تھی مرتبہ، لہٰذا حلق ہی کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی نے قصر بھی کرنا ہو تو قصر اس طرح کرنا کہ پورے سر کا 1/4 یہ جو پورے کے برابر ہے، پورے کے برابر بال 1/4 سے کاٹنا فرض ہے، واجب اور ضروری ہے، اور پورے سر سے 1 پورے کے برابر کاٹنا مستحب اور بہتر ہے، لہٰذا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور عام طور پر 1 پورے کا بال کے برابر بال کاٹتے ہوئے ذرا معاملہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، ہر طرف سے بال کٹتے نہیں ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پورا کا پورا حلق کر دیا جائے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہتا۔ اور آئندہ جب بھی عمرہ کرنا ہو تو پھر دوبارہ جو ہے وہ حلق کر سکتے ہیں، اس پہ اس طرح جو ہے وہ پھیر دیا جائے، لہٰذا چند بال کاٹ لینا کافی نہیں ہے، حلق ہونا چاہیے یا قصر ہونا چاہیے۔ البتہ خواتین کے لیے قصر ہی متعین ہے، وہ یہ ہے کہ سر کے بال جمع کر کے پیچھے سے جو ہے وہ قینچی کے ساتھ 1 پورے سے زیادہ بال کاٹ دیے جائیں تاکہ شک و شبہ نہ رہے۔ جب حلق یا قصر ہو جائے گا تو اس طرح ہمارا احرام جو ہے وہ ختم ہو گیا اور عمرہ مکمل ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عمرے میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 احرام، یہ شرط ہے۔ نمبر 2 طواف، یہ فرض ہے اور رکن ہے، فرض ہے۔ نمبر 3 سعی، یہ واجب ہے، اور نمبر 4 حلق یا قصر، یہ بھی واجب ہے۔ سب سے پہلے احرام ہے، احرام کا عملی طریقہ ہم سمجھ گئے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے اہم ہے وہ طواف کا ہے۔ طواف میں اتنی بات ذہن میں رہے کہ حجر اسود سے شروع کرنا ہے اور حجر اسود پہ ہی آنا ہے، اور حجر اسود کی پہچان یہ ہے کہ اوپر دائیں بائیں سامنے جو ہے وہ جو عمارتیں ہیں ان سب پہ سبز لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم نے یہاں پہ حجر اسود کے ساتھ ذرا تھوڑا دائیں طرف ہمارا بایاں ہوگا اور حجر اسود ہمارے جو ہے وہ دائیں طرف آ جائے گا، بالکل سامنے نہیں بلکہ تھوڑا سا ہٹ کر 3 کام کرنے ہیں۔ تلبیہ ختم کرنا ہے اور اجتباء کر لینا ہے اور اس کے بعد نیت کر لینی ہے، پھر اس کے بعد بالکل حجر اسود کے سامنے آ جانا ہے، استقبال کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک تو پہلے استقبال کرنا ہے ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ رفع یدین کے ساتھ، اور اس کے بعد اشارہ استلام۔ یہ 2 کام کرنے کے بعد پھر طواف شروع کرنا ہے۔ طواف کے دوران یہ مستوی ذہن میں یاد رکھنا چاہیے کہ صرف استلام کے دوران بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ٹھیک ہے، لیکن طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کو دیکھنا بھی منع ہے اور پشت کرنا بھی منع ہے، اس لیے اس کا جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ ہم نے 9 استلام کرنے ہوتے ہیں، ایک شروع میں، ایک ہر طواف کے ساتھ چکر کے ساتھ، تو یہ 8 ہو جائیں گے، اور پھر آخر میں ایک اور استلام کر کے
جو ہے وہ سعی کے لیے جانا ہوتا ہے اور سعی کرنا واجب ہے، وہاں پر بھی 7 چکر ہوتے ہیں اور آخر میں پھر حلق یا قصر کیا جاتا ہے، اس سے عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ خواتین کے جو خاص مسائل ہیں وہ ساتھ ساتھ بیان ہوتے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں بھی غسل کرنا چاہیے۔ نمبر 2 احرام کے طریقے میں فرق ہے۔ نمبر 3 تلبیہ آہستہ کا ہے۔ نمبر 4 خاتون جو ہے وہ اجتباء نہیں کرے گی۔ نمبر 5 خاتون رمل بھی نہیں کرے گی۔ نمبر 6 سعی کے درمیان سعی کرتے ہوئے وہ جہاں پہ بھاگنا پڑتا ہے وہاں پہ وہ بھاگے گی نہیں بلکہ اپنے رفتار کے مطابق ہی چلے گی۔ نمبر 7 فرق یہ ہے کہ وہ صرف قصر کرے گی، حلق کرنا اس کے لیے شرعی لحاظ سے منع ہے۔ یہ چند مسئلے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ احرام کے دوران اگر خون یا نقصیر آ جائے تو یہ احرام کے منافی نہیں ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا۔ البتہ یہ مسئلہ ہے کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے، سعی کے لیے وضو شرط نہیں ہے، بہتر ہے طواف کے لیے وضو شرط ہے۔ اس دوران خون نقصیر آ جائے یا وضو ٹوٹ گیا، جہاں ہم نے طواف چھوڑا ہے وہیں سے چلے جائیں اور وضو کر کے آ جائیں اور وہیں سے طواف آگے شروع کر دیں، نئے سرے سے طواف کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ رمی کا مسئلہ مفتی ضیاء الرحمن صاحب بیان فرمائیں گے، لیکن ایک سوال آیا تو میں عرض کر دوں کہ رمی جو شیطان پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ خود ہی مارنا چاہیے، کسی کو اپنی جگہ بھیجنا ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی بندہ اتنا معذور ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، وہ سواری پہ اور پیدل جمرات تک نہیں جا سکتا، اتنا بیمار ہے، اتنا معذور ہے، تو وہ اپنی جگہ کسی کو بھیج سکتا ہے، ورنہ خود جا کر جو ہے وہ رمی شیطان ضروری ہے۔ ایک مسئلہ قربانی کا ہے کہ اگر حج کے دنوں سے پہلے ہم چلے گئے ہیں، کافی پہلے چلے گئے ہیں، حج کے دنوں سمیت وہاں 15 دن بنتے ہیں جس میں حج کے دن بھی آ جاتے ہیں، تو ہم مقیم بن جائیں گے، یہاں والی قربانی بھی کرنی ہوگی۔ حج کی قربانی تو ویسے ہی ہے تمتع میں، یہاں والی قربانی اگر 15 دن یا زیادہ وہاں پہ بنتے ہیں تو قربانی کرنی ہوگی، اور اگر 15 دن نہیں بنتے تو یہاں والی قربانی لازم نہیں ہے۔ حرم میں نمازی بہت زیادہ ہوتے ہیں، بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو شرعی لحاظ سے وہاں نمازی کے سامنے سے گزرنے کی گنجائش ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بندہ خیال رکھے، لیکن حرج کی وجہ سے گنجائش ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ حرم میں ایک نماز پہ 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ یہ پورے حرم کے لیے ہے، صرف مسجد حرام کے لیے نہیں ہے۔ کہیں بھی نماز پڑھ لیں تو 1 لاکھ کا ثواب مل جاتا ہے۔ لہٰذا جو خواتین ہوتی ہیں، ایک تو خواتین کو چاہیے کہ وہ نماز با جماعت کے مسائل بھی سیکھ لیں۔ مردوں کو تو معلوم ہوتے، خواتین کو معلوم نہیں ہوتے، وہاں ضرورت پیش آ جاتی ہے، ویسے مسائل جو ہے وہ امامت کے ان کو بھی سیکھنا چاہیے۔ اور حکم یہ ہے کہ اگر طواف کے لیے گئی ہوئی ہیں خواتین، اس دوران نماز کا وقت ہو گیا تو نماز با جماعت پڑھ لیں، لیکن عام حالات میں حکم یہ ہے کہ خواتین کی جہاں پہ رہائش ہے، کمرہ ہے، اپنی نماز وہ کمرے میں ہی پڑھیں۔ مستقل حرم میں جا کر نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، ثواب تو یہاں پر بھی پورا مل جاتا ہے، لہٰذا صرف نماز پڑھنے کے لیے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ ایک ہمارے یہاں مست مشہور ہے، کبوتر وہاں پہ ہیں تو اس کے لیے یہاں سے لوگ خوراک بیچتے ہیں، پیسے بیچ دیتے ہیں، یہ بھی ایک رسم چل پڑی ہے، یہ اس کی شرعی لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہار سے متعلق ہے کہ جو حاجی لوگ آتے ہیں ان کو ہار پہنائے جاتے ہیں، تو ہار پہنانا بھی ایک رسم ہے، اس سے بھی بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ ہاں، اس میں یہ ہے کہ جو استباع ہے یہ صرف احرام اس میں طواف میں ہوتا ہے، بعد میں نہیں ہوتا۔ جب یہ ختم ہو جائے تو پھر جو ہے وہ کندھا ڈانپ لینا چاہیے، سائی میں استباع نہیں ہے، لیکن عام طور پر بھول جاتے ہیں، تو اگر استباع کی حالت ہو بھی تو منع وہ بھی نہیں ہے، گناہ وہ بھی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، نماز کی حالت میں جب نماز پڑھیں گے تو وہی استباع ختم کر دیں، اس پہ ڈال دینا چاہیے۔ مکمل ہو جائے حلق سے پہلے 2 رکعت نماز، ہاں 2 رکعت وہ واجب نہیں ہے، وہ مستحب ہیں، جی مستحب ہیں وہ۔ ہاں ملتزم اور حجر اسود پہ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، احرام کی حالت میں وہاں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔
ہاں، اس میں یہ ہے کہ احرام کی حالت میں جوتا وہ ہوائی چپل جو عام طور پر بازار میں دستیاب ہوتا ہے وہ پہننا چاہیے، اور یہ جو ہڈی ہے پاؤں کی موجود ہے یہاں پہ، ہاں یہ والا یہ پہننا چاہیے، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں رہتا۔ باقی بھی کچھ جوتے بنے ہوئے ہیں لیکن ان میں پھر بھی شک و شبہ رہتا ہے، یہ استعمال کرنا چاہیے۔ کچھ سوالات و جوابات انشاءاللہ۔ آپ طواف کرتے ہوئے نماز اثر آ گئی ہے جی اثر کے بعد لوگ نفل نہیں پڑھ سکتے، ہاں، جو مکروہ اوقات ہیں ان میں طواف کے بعد کی 2 رکعتیں نہیں پڑھنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے۔ پابندیوں کا بندہ آ جاتا ہے، آرام کے پابندیوں میں آ جاتا ہے، اور آپ نے کہا کہ جا کے فطر بھی کر سکتے ہیں، آرام کھول سکتے ہیں، تو وہ پابندی ختم نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، احرام کے دوران غسل کرنا، احرام کھولنا جائز ہے اور غسل کر سکتے ہیں، یہ پابندی کے خلاف نہیں ہے۔ البتہ صابن جو سادہ ملتا ہے وہ استعمال کیا جائے جس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ احرام پہننے سے پہلے غسل کر کے خوشبو لگا سکتے ہیں؟ ہاں، پہلے لگا سکتے ہیں، احرام سے پہلے لگا سکتے ہیں جی، بے شک اس کی جو مہک ہے وہ بعد میں بھی باقی رہے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو جہاں ٹوٹا ہے وضو کر کے آ جائے اور وہیں سے طواف شروع کر دے، شروع سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ ویسے اگر 3 سے کم میں ٹوٹا ہے بہتر تو یہ ہے کہ نئے سرے سے شروع کر دے، لیکن ہر صورت میں گنجائش ہے کہ جا کر وضو کرے اور جتنا طواف کیا ہے وہیں سے آگے شروع کر دے۔ اگر ایک بندہ معذور ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کا وضو نہیں رہتا؟ ہاں، جو بندہ معذور ہے طواف کے لیے وضو ضروری ہے، تو معذور کا حکم یہ ہے کہ بار بار اگر اس کو پیشاب آتا ہے تو جس طرح کے نماز کے 5 اوقات ہیں ہر وقت کے لیے 1 مرتبہ وضو کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پر بھی 1 ہی مرتبہ وضو کر لے، جب تک کہ نماز کا وقت باقی ہوگا تو اس کا وضو بھی باقی ہوگا، یہ اس میں طواف بھی کر سکے گا۔ ابھی انشاءاللہ تعالی حج کا طریقہ بیان ہوگا، اس کے بعد موقع ملا تو سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی، یا بالکل آخر میں بھی سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ مولانا مفتی ضیاء الرحمن صاحب حج کا طریقہ بیان فرمائیں۔